السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ گھریلو حالات کے حوالے سے ہے، اور اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ میں جو ہی عشاء کی نماز پڑھ کر آج مسجد سے باہر نکلا تو ایک مقتدی بڑا پریشان حال میرے پاس آیا اور اپنے گھر کے معاملات کے بارے میں اس نے مشورہ کیا۔ کچھ باتیں اس نے بتائیں کہ جن کے بعد میں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ چیزیں آپ اپنے گھر میں اپلائی کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے گھریلو مسائل اور معاملات بہتر ہوں گے۔ وہ چیزیں ایسی تھیں کہ وہ دل کر رہا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، تاکہ ہمارے معاشرے میں چونکہ کافی سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گھروں کے کافی معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات گھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں، بعض اوقات اور بھی مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال تو ان ساری پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے میں چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ان چیزوں کی امپلیمنٹ کر دی جائے، انہیں اپنے گھر میں لاگو کر دیا جائے تو گھر کے معاملات اور مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انسان کی جو زبان ہے، اللہ رب العزت اس کے خالق ہیں اور اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے استعمال کے طریقے بھی بیان فرمائے۔ یہ ایک گوشت کا آپ اس کو ٹکڑا نہ سمجھیں، بڑے دور رس نتائج رکھتی ہے۔ یہ زبان بڑے گہرے نتائج رکھتی ہے، بڑا ایک گہرا زبان کا اثر ہے۔ اگر آپ کی زبان درست ہو جائے تو آپ کے گھر کے کافی سارے مسائل درست ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں زبان کے جو عیوب بیان فرمائے ہیں، ان میں نمبر 1 عیب ہے جھوٹ بولنا۔ یہ زبان کا عیب ہے۔ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والے پر لعنت کی گئی، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے آدمی کو منافق کہا ہے کہ جب بھی وہ بات کرے گا، اپنے لب کھولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ منافق کی علامت ہے، ایک مومن مسلمان موحد کی نشانی نہیں ہے۔ تو زبان کا پہلا عیب جھوٹ بولنا ہے۔ اپنی زبان کو اس عیب سے پاک کر لیں تو آپ کے گھر کا ایک مسئلہ اس زبان کے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے حل ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ زبان کا، جو زبان کا عیب کہہ لیں یا مسئلہ کہہ لیں، وہ چغل خوری ہے۔ یہ انتہائی بری چیز ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چغل خور کے جنت میں نہ جانے کے بارے میں فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں جی، چغل خور کے بارے میں بڑی سخت ترین بات بیان فرمائی ہے۔ چغلی حرام بھی ہے، اور اسی طرح یعنی کہ لڑائی کے لیے ایک ذہن بنا لینا کہ میں نے فلاں کی بات فلاں کو بیان کرنی ہے تاکہ وہ لڑائی کرے، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ تو گھر میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، بیگم اپنے شوہر کو اس کی والدہ کی باتیں جا کے بتاتی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ لڑائی۔ اور والدہ اپنے بیٹے کو اس کی بیگم کی باتیں جا کر بتاتی ہے، مقصد کیا ہے؟ لڑائی۔ تو چغل خوری بھی حرام ہے۔ اسی طرح تہمت لگانا۔ یہ زبان کے میں عیوب بتا رہا ہوں، زبان کے مفاسد بتا رہا ہوں کہ جو ایک ہنستے بستے گھر کو تباہ کر دے۔ تہمت لگانا حرام ہے۔ قرآن کریم میں تہمت کی واضح سزا بیان کی ہے، حد لگانا بیان ہوا ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ ہاں جی، بڑا سخت گناہ۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ اور اسی طرح تمسخر کرنا، مذاق کرنا۔ ہمارے معاشرہ ویسے بھی بگڑا ہوا ہے، لوگوں کا بات بات پہ مذاق اڑانا، یعنی بلکہ گفتگو کو رسیلہ بنانے کے لیے، اپنی گفتگو میں ذائقہ ڈالنے کے لیے، گفتگو کو ایسا بنانا کہ لوگ ہنسیں، لوگ خوش ہوں، اس میں مذاق اڑانا شامل ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی کا مذاق اڑانا، اس کی ذات کو لے کر، اس کے گفتگو کے انداز کو، کپڑوں کو، اور اس کے بولنے کو، اس کے رنگ ڈھنگ کو، مختلف انداز سے ہیل و حوالوں سے جو ہے وہ اس چیز کو اوبلائز کیا جائے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے
یہ کام کیا جائے کہ بھئی یہ شروع ہو کہ مذاق کی جائے تو لوگ ہنسیں، خوش ہو جائیں، واہ 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 کی باتیں ہوں. ہاں جی، تمسخر کرنا. لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. حرام ہے، جائز نہیں ہے. سخت ترین جو ہے وہ گناہ ہے. اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے. ہاں جی. غیبت کی بات میں نے غیبت میں بتایا تھا کہ غیبت بھی بڑا گناہ ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ غیبت ہو گئی. ہاں جی، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، چغل خوری کرنا، اور اسی طرح تہمت لگانا، مذاق اڑانا، اور غیبت. غیبت بڑا گناہ ہے. لا یغتب بعضکم بعضا، ایک آدمی دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک قوم دوسرے کی غیبت نہ کرے. پیٹ پیچھے بات کرنا. ہاں جی، بعض اوقات غیبت بولنے والے کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے. جس کی غیبت کر رہا ہے، کسی کے بارے میں بات بیان کر رہا ہے، وہ سچ بتا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سچ بولنا اگلے کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے اس کی. ہاں جی، یہ سچ بولنا لڑائی پیدا کرتا ہے. یہ سچ بولنا معاشرے کو، گھر کو توڑنے کا باعث ہے. بول تو سچ رہا ہے. اور غیبت والا اطمینان میں ہوتا ہے. وہ غیبت کرنے والا مطمئن ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں درست بات کر رہا ہوں، غلط بات تو کر ہی نہیں رہا میں. لیکن حقیقت میں اس کے یہ سچ بولنا ہی یہ گھر کو توڑ رہا ہے. اس کا سچ بولنا ہی غلط بات ہے. الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے. اسی طرح خداع یعنی دھوکہ دینا. زبان کے عیوب میں سے چھٹا عیب خداع ہے، دھوکہ دینا. ناجائز ہے، حرام ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، منافقین کی روش ہے. جس کے دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو. ایسے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، خداع کرتا ہے. تو یہ بھی زبان کا عیب ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کو بھی منع کیا گیا. اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا. اللہ کی قسم، خدا کی قسم، واللہ، باللہ، تاللہ. ہاں جی، قسمیں کھا کھا کر اپنی باتوں کو پکا کرنا. جھوٹی قسمیں حرام ہے، زبان کا عیب ہے، گھر کو توڑنے والی بات. ہاں جی، آپس کے اتفاق، اتحاد اور معاشرے کی محبت اور عقیدت کو ختم کرنے والی بات، حرام بات ہے. یہ جائز نہیں ہے، منع کیا گیا. گھر ٹوٹے گا، نفرت ہو جائے گی. بیوی شوہر سے نفرت کرے گی، شوہر بیوی سے نفرت کرے گا، ماں اپنے بیٹے سے نفرت کرے گی، بہو سے نفرت کرے گی، بیٹا اپنی ماں سے، بہو اپنی ساس سے. یہ ماحول بنا ہوا ہے. زبان کے عیوب ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ گھروں کی بربادی بن جاتے ہیں. گھر کی تباہی میں زبان کے عیوب کا بڑا ہاتھ ہے. بڑا ایک زبان چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، ہر بات اسی سے نکلتی. اسی طرح وعدہ خلافی کرنا. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود فرمایا، ایمان والو جب بھی وعدہ کرو اس کو پورا کرو، وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرو. سخت گناہ ہے وعدے کی خلاف ورزی. منافق کی علامت ہے، نشانی ہے منافق کی، کہ منافق وہ ہوگا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا اس کے خلاف ورزی کرے. زبان کا عیب ہے، زبان سے وعدہ ہوتا ہے. ہاں جی، زبان سے کسی کو بات کی جاتی ہے، میں یہ کام کروں گا آپ کا، میں یہ چیزیں آپ کے لیے کروں گا، یہ معاملات کروں گا، یہ مسائل آپ کے حل کروں گا. جائز نہیں ہے، سخت گناہ ہے. برے القابات سے پکارنا. اسی طرح نامہ عیب کیا ہے؟ برے القابات سے پکارنا. ہاں جی، مختلف لوگوں کے ہم نے لقب رکھے ہوتے ہیں، جائز نہیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے مت پکارو، برا لگتا ہے انسان کو. اچھے اچھے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، اچھے ناموں سے پکارو. جو نام اس کے ماں باپ نے اس کا رکھا ہے اس نام سے پکارو اس کو. اگر برے لقب سے پکاریں گے تو یہ بھی زبان کا عیب ہے، جو گھر کی تباہی کے لیے ایک بڑا ہتھیار ہے، ایک معلق چیز ہے. برے نام سے پکار، دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یار میرا نام ہی درست نہیں لیا جاتا اس گھر میں. گالی دینا، 10واں عیب گالی دینا، حرام ہے، سخت ترین گناہ ہے. مومن کو گالی دینا فسق کی علامت ہے، انسان فاسق ہو جاتا ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک. سب سے بڑا گناہ کیا ہے اسلام میں؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ. یعنی مسلمان آدمی ہو جائے اس کے بعد جو شرک کرتا ہے تو وہ سب سے بڑے گناہ میں مبتلا ہے.
سب سے بڑا گناہ۔ اور جن بتوں کی وہ عبادت کرتا ہے، وہ جن چیزوں کی عبادت کرتا ہے، جن بتوں کو رب مانتا ہے یا جن چیزوں کی وہ عبادت کرتا ہے، تو ان بتوں اور ان چیزوں کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ گالی دینا حرام، ماں باپ کو گالی دینا حرام، بتوں کو گالی دینا۔ فرمایا ماں باپ کو کیسے دیں گے؟ آپ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ ہی وہ آدمی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے گالی کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دی۔ انتہائی سخت ترین یہ مسائل ہیں اور معاملات ہیں جو گھر کی تباہی کے لیے زبان کے عیب میں سے ہیں۔ اگر آپ کی زبان خراب ہو گئی تو پورا سسٹم آپ کے گھر کا خراب۔ زبان اگر آپ کی بہتر ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات، سچی بات کرو ایمان والو، پیاری گفتگو کرو یار، ہاں جی، ایسی گفتگو کرو کہ لوگ آپ کی گفتگو کے دیوانے ہو جائیں، آپ کی بات کے دیوانے، انداز کے دیوانے، کہ ماشاءاللہ کیا بولتا ہے یار، ہاں جی، لوگوں کے دلوں میں آپ اطمینان پیدا کریں، تسلیاں دینے والے ہو، نہ کہ نفرت پیدا کرنے میں۔ جب بھی آپ بات کریں لڑائی والی، نہیں ایسا نہیں۔ جب بات کریں لوگ ترسیں کہ یار یہ گفتگو تو کریں، کیا شیریں زبان ہے، کیا پیاری زبان پائی، آپ کی زبان ایک اخلاق حسنہ کا نمونہ بن جائے۔ ہاں جی، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم، یہ سارے قرآن کے اندر ہیں، میں نے ان کو تفصیلاً بتا دیا، اس میں یہ سارے قرآن کی آیات ہیں، ساری چیزیں قرآنی ہیں، بس عمل کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، غیبت کرنا جائز نہیں ہے، زبان کا عیب ہے۔ ہاں جی، غیبت جائز نہیں ہے، چغل خوری کرنا زبان کا عیب ہے، جائز نہیں ہے، تہمت لگانا زبان کا عیب ہے، جائز نہیں ہے، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا زبان کا عیب ہے، جائز نہیں ہے، خداع، دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ 6 نمبر پہ زبان کا عیب ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانا نمبر 7 جائز نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کرنا جائز نہیں ہے۔ برے القابات سے پکارنا 9 نمبر پہ، برے لقب سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ 10 نمبر پہ گالی دینا۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو عیوب ہیں زبان کے، اور اللہ رب العزت نے ان عیبوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ ایک گھر میں میاں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 2-3 بھابیاں رہتی ہیں، سارے لوگ رہتے ہیں، اگر یہ ان 10 چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اس کو بٹھا لیں، بسا لیں، اپنے پورے جسم میں یہ 10 چیزیں بولیں، آپ گفتگو کریں ہمیشہ سچ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں، نہ چغل خوری کریں نہ چغل خوری سنیں، نہ جھوٹ بولیں نہ جھوٹ سنیں، ہاں جی، نہ گالی دیں کسی کو، نہ کسی کی گالی سنیں آپ، نہ وعدہ خلافی آپ کریں نہ کسی کو کرنے دیں وعدہ خلاف، نہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں نہ کسی کا مذاق سنیں آپ، نہ آپ خود کسی کو دھوکہ دیں نہ کسی کو دھوکہ دینے دیں، نہ آپ خود جھوٹی قسمیں کھائیں نہ کسی کی جھوٹی قسمیں سنیں۔ یہ 10 زرعی اصول اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنا لیے تو بس آپ کا گھر جنت ہے۔ نہ آپ کے گھر میں لڑائی ہوگی، نہ آپ کے گھر میں جھگڑے ہوں گے، نہ آپ کے گھر میں طلاقیں ہوں گی، نہ آپ کے گھر میں رشتے ٹوٹیں گے، نہ عزت و احترام میں کمی ہوگی۔ بس ان 10 چیزوں کو اپنا لیں، مختصر ہے، اور یہ صرف گھر کا معاملہ نہیں ہے، معاشرے کا، ملت کا، علاقے کا، جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں کا، ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہے۔ زبان پاک ہو گئی آپ کی تو بس سمجھو کہ کامیابی ہی کامیابی۔ آپ زندگی میں آپ نے سمجھا کہ بہت بڑی چیز اچیو کر لی ہے، اچیومنٹ ہو گئی ہے آپ کی، کہ اگر زبان کو آپ نے پاک بنا لی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔